اس قصے کے اندر حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر، خطرناک بیماری ہے یہ، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی مار دیتے ہیں حسد کی بنیاد پر، جی پھینک دیا کنویں کے اندر، حسین ترین وجود، اور بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، مگر اللہ کو نبوت دینی تھی اور اللہ کے نظام کا حصہ تھے، اس لیے کوئی کنویں میں پھینک دے یا کوئی چھری چلا دے، اللہ جانتا ہے کہ کیسے زندہ رکھنا ہے۔ تو جب کنویں میں، اچھا عجیب داستان ہے، ہر نبی سے اللہ نے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل آئے، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ مزاج۔ حضرت یوسف کو پانی سے حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، پانی سے ہولا ہوتی تھی ان کو، اور بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ابھی پنڈلیوں تک گئے تھے۔ حضرت جبریل امی فرماتے ہیں چند جگہیں جہاں مجھے پہنچنے میں تاخیر ہوئی، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اللہ نے حکم دیا کہ پہنچو بچاؤ، میرے یوسف کو بچاؤ۔ کہ مجھے اتنی دیر ہوئی تھی کہ ان کے پیر صرف پنڈلیوں تک پانی میں گئے تھے، اور وہاں میں نے آواز لگائی کہ اے یوسف، اگر تمہیں اللہ سے مدد مانگنی ہے تو اپنا ہاتھ پھیلا کے دیکھو، تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں، دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ تمہیں نجات دے۔ اور وہ مرحلہ، بہرحال یہ قصص تاریخ، چونکہ قرآن میں تو تفصیلات نہیں ہیں، تفصیلات تو ہمیں انبیاء کرام ائمہ اہل بیت سے کہیں تو روایات میں کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت یوسف کو جبریل امین نے نجات دی، یعنی باہر لے آئے، اور پھر وہ ایک قافلہ آیا، وہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے، اور دیکھا جی اتنا حسین بچہ ہے، اور اپنے ساتھ لے گئے۔ رستے میں بھی حضرت یوسف کی وجہ سے معجزے ہوتے رہے، قافلے میں جو بیمار ہوتا تھا اس کی دعا پڑھتے تھے وہ شفا پا جاتا تھا، اور اس طرح سے پہنچے ہیں مصر میں، اور پھر بازار میں بیچ دیے گئے۔ عزیزو، یہ انسان بڑا خطرناک ہے، یہ بیچنے پہ آئے تو نبی بھی بیچ دیتا ہے، یہ چھوڑنے پر آئے تو پیسے کی خاطر نبی کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ سرکار مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، بچوں نے نبی کو گھیر لیا، کوئی دامن پکڑ رہا تھا، کوئی ہاتھ پکڑ رہا تھا، آگے نہیں جانے دے رہے تھے۔ سرکار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اخروٹ کے دانے تھے۔ یہ شاید سنت بھی ہے کہ اپنی جیب میں کہیں جاؤ جہاں بچے ہوں تو کوئی ٹافیاں وافیاں لے جایا کرو۔ سرکار نے جیب میں ہاتھ ڈالیا تو اخروٹ کے دانے نکلے۔ میرے مولا نبی نے ایک ایک اخروٹ کا دانہ ایک ایک بچے کو دیا، جسے دانہ ملتا رہا، اخروٹ ملتا رہا، وہ جاتا رہا۔ تو اپنے اصحاب کو دیکھ کے فرمایا، دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو انسان اتنا خطرناک ہے، یہ کبھی نبی بیچتا ہے، کبھی قرآن بیچتا ہے، کبھی حدیثیں بیچتا ہے۔ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی محراب بیچتا ہے، کبھی ممبر بیچتا ہے، کبھی خود کو بھی بیچ دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ بک چکا ہے۔ یہ اتنا غافل ہے کہ یہ خرید و فروخت میں اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کیا بیچ ڈالا۔ مصر میں لے جا کر بیچ دیا، بازار سجا ہوا ہے، اور خریدنے والا عزیز مصر جتنے پیسے کہے، زیادہ سے زیادہ جتنے مانگے گئے اتنے وہ دے کر گھر لے گئے۔ اور بہرحال انہیں کم سن تھے، انہیں پالا، زلیخا زوجہ ہیں عزیز مصر کی، تو سن و سال میں بہت طویل فاصلہ ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے۔ اور غرض یہ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کچھ ایسے کہ جس پر خواتین کو تعجب ہوا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو، کہا تم خدا کے دیکھ لو۔ اور پھر وہ ساری داستان جو قرآن مجید میں ہے کہ حسن یوسف کو ثابت کرنے کے لیے ہاتھوں میں چاقو دے دیے اور پھل دے دیا، اور کہا کہ جب یوسف اس کمرے میں داخل ہوں، ایک دروازے سے آئے، دوسرے سے انہیں جانا تھا، تو جب داخل ہوں میں آواز دوں گی، پھر یہ سیب کاٹ دینا، یہ پھل کاٹ دینا۔ اور انہوں نے آواز دی اور وہ داخل ہوئے، اور انہوں نے چھریاں چلانا شروع کی، تو سیب کٹا یا نہ کٹا مگر انگلیاں کٹنا شروع ہو گئیں۔ اور حضرت یوسف ایک دروازے سے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کو پالا تھا، ان کا ایک اثر تھا، اور ادب احترام بھی تھا، بڑے اور چھوٹے کا ادب بھی تھا۔ اور پھر جب سب کے ہاتھ زخمی ہوئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا، ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ مجھے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں
جناب وفاق الستار صاحب ہدیہ کر رہا ہوں. خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو یہ قصہ، اور پھر مختصر یہ کہ ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت یوسف کے لیے انہوں نے اہتمام کیا اور اپنی کنیزوں سے کہا کہ لے کر آؤ، اور خود بن سنور کے بیٹھی. اور پھر محل کے اندر 7 حجروں سے ہوتے ہوئے ان کا حجرہ تھا، اور ہر حجرے پر باہر سے تالا ڈالا جاتا رہا. انہیں پہنچا دیا حضرت یوسف کو زلیخا کے حجرے میں، اور سارے دروازوں کو باہر سے بند کر دیا. اور ادھر جب انہوں نے ارادہ کیا تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ سے پناہ مانگی شیطان مردود کی. تو جیسے ہی کہا نا کہ یا اللہ میری مدد فرما، شیطان کے حملات سے مجھے پناہ عطا فرما، تو زلیخا کو بھی یاد آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے. شاید اسی وجہ سے بار بار اذانیں کہلوائی جاتی ہیں کہ شاید کسی کو یاد آ جائے کہ ان کا بھی کوئی اللہ ہے. یہ بار بار صدائے اذان سے چڑا نہ کریں، بلکہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان نسیان سے ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے. تو جب حضرت یوسف نے اللہ کو اسے بھی یاد آیا، اور اسے کیا کیا جی، ایک دم دیکھا کہ وہ کونے میں ایک حجرے کے ایک کنارے میں مورتی رکھی ہوئی ہے جس کی یہ پوجا کرتی تھی. تو اس پہ جا کے چادر ڈال دی. تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے. تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ پر چادر ڈال دی، میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، وہ ہر حال میں مجھے دیکھتا رہے گا. یہ کہہ کر پلٹے ہیں دروازے کی طرف. اچھا پتہ ہے کہ دروازہ باہر سے بند ہے، مگر اس کے باوجود کوشش کرنا انسان کا کام ہے. گئے دروازے کی طرف، باہر سے دروازے کا تالا ٹوٹا، ایک دروازہ کھلا، تالا ٹوٹا، پھر آگے بڑھے، یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں، وہ آگے آگے جا رہے ہیں. پھر دوسرے دروازے کا تالا ٹوٹا، تیسرے کا ٹوٹا. اللہ مدد کر رہا ہے. 7 دروازے ہیں، خانہ کعبہ کے 7 چکر ہیں، صفا و مروہ میں 7 چکر ہیں، میری اور آپ کی زندگی میں 7 دن ہیں. یاد رہے کہ 6 دن تک تو مدد آتی رہے گی، 7ویں دن تمہیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا. اور کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے، کوئی امتحان بھی آ سکتا ہے. 7واں دروازہ نہیں کھلا، یہاں تک کہ زلیخا پہنچ گئی حضرت یوسف تک، اور ان پر جب ہاتھ رکھا اور وہ جانے کی کوشش کر رہے تھے تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. اور اسی اثنا میں باہر سے آئی ہوئی کنیز نے دروازہ کھول دیا. اور وہ کنیز خود نہیں آئی تھی، عزیز مصر آئے تھے، کہا میرا حجرہ کھولو. شوہر سامنے کھڑا ہے، اور وہ جس نے حضرت یوسف کو پالا ہے وہ سامنے کھڑا ہے. کنیز تالا کھول کر کھڑی ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر عزیز مصر نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ زلیخا کو تو کچھ نہیں کہا. یہ بڑا عجیب انسان کی مزاج کا مسئلہ ہے کہ اپنی زوجہ کو تو کچھ نہیں کہا. حضرت یوسف سے کہا یوسف تم سے تو مجھے توقع نہیں تھی، تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اب تہمت لگی ہے کہ معصوم پر. یاد رہے جسے اللہ معصوم اور نبی بنا کے بھیجتا ہے اس کی آبرو کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے، اس کے احترام کا خیال بھی وہی رکھتا ہے. اب یہ کیا بولیں کہ کیا ہوا؟ سامنے کی چیز ہے، نظر آ رہا ہے، ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے، کیا جواب دیں؟ اللہ جانتا ہے اور یوسف جانتے ہیں یا زلیخا جانتی ہے کہ ہوا کیا ہے. جیسے ہی حضرت یوسف نے اللہ سے لو لگائی تو ایک غیر معصوم بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ بولا. بھائی تعجب نہ کرنا کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے، تعجب نہ کرنا کہ امام حسین نبی کی گود میں بولے. تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ علی نے نبی کی گود میں کہا قرآن سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں. یا وہ شیرخوار بچہ جو زلیخا کی بہن کا بچہ تھا، یہ ملنے آئی ہوئی تھی اپنی بہن سے، تو فوراً وہ بچہ گویا ہوا. اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قَبْلُ فَصَدَقَتْ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہیں. بچہ بھی دلیل سے بات کر رہا ہے. یہ انسان بڑا خطرناک ہے، کہہ دے گا یہ تو موجود نہیں تھا، گواہی کیسے دے گا؟
تو بچے نے یہ گواہی نہیں دی کہ میں نے دیکھا ہے ایسا نہیں ہوا. بچے نے دلیل بات سے بات کی، قرینے سے بات کی. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے، یہ غلط کہہ رہی ہیں. اب ایسی کھلی دلیل، ایسی روشن دلیل، اس کے آگے کیسے رک جائیں؟ لیکن دین پہ دنیا بھاری. پتہ چل گیا یہ محاورہ کتنا غلط ہے. اس دین پہ دنیا بھاری کے محاورے نے یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا. دین پہ دنیا بھاری نہیں ہے، دین ہر چیز پر بھاری ہے. جی دنیا کیا کہے گی اگر میں نے یوسف کو سزا نہیں دی تو میری بیوی کو سب کہیں گے کچھ نہ کچھ، تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی، اتنا بڑا بادشاہ، وزیر اعظم. تو دنیا کو دکھانے کے لیے حضرت یوسف کو زندان میں ڈال دیا. اور یوسف زندان میں پہنچ کے طویل سجدہ ادا کر رہے ہیں، قیدیوں سے مزاح فرما رہے ہیں، قیدیوں سے دل جوئی کر رہے ہیں. تو ایک قیدی نے آ کے کہا یہاں آ کے لوگ روتے ہیں، تم یہاں آ کے خوش نظر آ رہے ہو. بھائی جملہ سنیے گا. حضرت یوسف سے کہا کہ یہاں تو آ کے لوگ روتے ہیں، تم زندان میں آ کر خوش نظر آ رہے ہو. جملہ سنے. حضرت یوسف سے کہا یہاں آ کے لوگ روتے ہیں، تم یہاں آ کے خوش نظر آ رہے ہو. فرمایا وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور جو زندان ہے یہ آزادی ہے. جملہ محسوس کریں. وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور یہ جو زندان ہے یہ آزادی ہے. جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر سکوں وہی تو زندان ہے. 1-2 سال نہیں رہے زندان میں، سال ہائے سال زندان میں رہے، بلکہ قیدیوں کو آزادی دلوانے زندان گئے تھے. کتنے ہی قیدی ہیں جنہیں زندان سے آزادی ملتی رہی. اور بالآخر 2 قیدیوں کو تو ان کے خواب کی تعبیر بتائی، اور وہ خواب جب پورے ہوئے، اور پھر جب بادشاہ مصر نے خواب دیکھا اور تعبیر قرین قیاس اور قرین عقل کوئی بتا نہیں پایا، تو انہی 2 قیدیوں نے جو آزاد ہو کر بادشاہ مصر کے نوکروں میں سے تھے، دربار کے نوکروں میں سے تھے، انہیں یاد آیا کہ بھئی ہمیں بھی تو کسی نے زندان میں تعبیر خواب بتائی تھی، اور جیسی بتائی تھی ایسا ہی ہوا. تو انہوں نے کہا حضور آپ کے خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا رہا، ایک زندان میں قیدی ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اور جو بتاتا ہے وہ سچ بتاتا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ایسا ہے. جب انہیں یاد آنا شروع ہوا تو انہوں نے بتایا تو وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت بڑا انسان ہے. کہا ہمارے قید خانے میں کیوں ہے؟ کہا قصہ یہ ہوا تھا کئی سال پہلے آپ بادشاہ نہیں تھے، آپ کے ابا بادشاہ تھے. اس وقت میں عزیز مصر کی زوجہ میں اور ان میں ایک مسئلہ ہوا تھا، اس کی بنیاد پر عزیز مصر نے انہیں زندان میں ڈلوا دیا تھا. انہوں نے بلوا لیا حضرت یوسف کو، کہا بلا کے لے آؤ. تو حضرت یوسف نے فرمایا مجھے آزادی نہیں چاہیے. کہا جی آزادی کیوں نہیں چاہیے؟ کہا پہلے میرا فیصلہ کیا جائے. ایسے نہیں جب چاہا ڈلوا دیا جب چاہا چھوڑوایا. بھائی قرآن کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں اور مطلب میرا اس میں روشن ہے. عزیز مصر وہی درجہ جس پہ پھر اس کا انتقال ہوا، اور اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر آخر زلیخا تنہا رہ گئیں، اور زلیخا کو لوگ لوٹ لوٹ کے لے جاتے رہے، اور بہت کچھ اس کے ساتھ اسی کے نوکروں نے اس کو فریب زدہ کیا. اور بالآخر ایک ہی صبح شام ذکر، ایک ہی فکر، ایک ہی نظر، ایک ہی دید، اور وہ یوسف یوسف یوسف. اور یہاں تک کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، ضعیفی طاری ہو گئی، پہچاننے میں نہیں آتی. کوئی پرانا آدمی اگر کوئی پرانی خاتون ملے دیکھے تو پہچانتی نہیں ہے کہ تم ہی ہو. وہ اب جو حسن میں اپنے مشہور تھی، اور جس کا حسن مشہور تھا، بالآخر حضرت یوسف کے عشق میں زندگی تمام ہونے کو ہے. یہاں تک کہ شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ صبح مریں یا شام مریں، اس حد تک لاغر و ناتوان ہو چکی ہیں. معلوم ہوا کہ ہمارے محلے سے گزر ہے یوسف کا، اور یوسف عزیز مصر ہے، یعنی جس عزیز مصر نے خریدا تھا اس پوسٹ پر ہیں، وزیر اعظم ہیں. یوسف عزیز مصر ہیں، اور گزر ہو رہا ہے ان کا ہمارے محلے سے، وزٹ پر ہیں، دورے پر ہیں. ان کے ساتھ ایک فوجیوں سپاہیوں کے دستے ہوں گے، ایک شان سے ان کا دورہ ہوگا. مجمع ایک نگاہ دیکھنے کے لیے روڈ کے رستے کے اطراف میں جمع ہے، جہاں سے گزر رہے ہیں دائیں بائیں مجمع لگا ہوا ہے دیدار کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے.
تو کسی کو آواز دے کر کہا مجھے اس جگہ تک لے جاؤ جہاں سے یوسف کا گزر ہے، تو کوئی سہارا دینے کو بھی تیار نہیں تھا، یہ حالت ہو چکی تھی۔ چند لوگوں نے، کسی نے یہاں تک پہنچا دیا، کسی نے بالآخر وہاں آ کر کھڑی ہو گئی، مجمع میں کھڑی ہے۔ حضرت یوسف کا جب گزر ہوا تو آواز دی، ان کا گھر کا نام، گھریلو نام ان کا پکارا، تو حضرت یوسف کے ایک مرتبہ متوجہ ہوئے کہ یہ نام تو میرے والد جانتے ہیں یا میری ماں جانتی ہیں، میرے بھائی جانتے ہیں جو کنعان میں ہیں، یہاں ہے ہی نہیں، اور یہ کون ہے جس نے میرا نام پکارا ہے؟ تو اس جانب دیکھا تو سمجھ متوجہ نہیں ہوئے، اور پھر کچھ آگے بڑھے، پھر آواز لگائی تو فرشتے نے آواز دی، یوسف رک جاؤ، تمہاری چاہنے والی جسے اللہ چاہتا ہے، نبیوں سے محنت، نبیوں سے محبتیں فضول نہیں جاتی۔ توجہ چاہوں گا، ایک مرتبہ حضرت یوسف نے اپنی سواری روک لی اور اس جانب دیکھنے لگے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو گرتی پڑتی آگے آ رہی ہے، قریب آ کے کھڑی ہو گئی، تو حضرت یوسف سے کہنے لگی مجھے پہچانو، تھک تو نہیں رہے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہنے لگی مجھے پہچانو، تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ تمہاری آرزو اچھی نہیں ہے، بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں زلیخا ہوں۔ تو اب حضرت بحار الانوار کی روایت اور روایت بیان کر رہے ہیں مولا علی، صلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ اور ایسے مولا کائنات اس منظر کو بیان کر رہے ہیں جیسے علی وہاں موجود تھے، عظمت اہل بیت کا باب بھی ہے۔ جب کہا نا میں زلیخا ہوں تو حضرت یوسف نے دیکھ کر کہا یا زلیخا، یا زلیخا ملذی دعاک ہناک، یہ اس حالت میں تمہیں کس چیز نے پہنچا دیا؟ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ جی کیا تھا، کیا ہو گیا، کیسی تھیں، کیسی ہو گئیں؟ کہا یا زلیخا ملذی دعاک ہناک، تمہیں اس حالت میں کس نے پہنچایا؟ جیسے ہی یہ سوال، میرا خطیبانہ لہجہ یہ کہہ سکتا ہے، ابھی سوال ختم نہیں ہوا تھا کہ تمہیں اس حال میں کس نے پہنچایا، بے ساختہ کہا حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔